والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ: اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں۔ اس آیت مبارکہ میں پاک دامن اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا سے متعلق چند شرعی مسائل۔ یہاں آیت میں بیان کی گئی سزا سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑوں کی حد واجب ہو جاتی ہے۔ آیت میں محصنات کا لفظ یعنی صرف عورتوں پر تہمت لگانے کا بیان مخصوص واقعے کے سبب سے وارد ہوا، اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا بکثرت واقع ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو زنا کی تہمت پہ سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو وہ مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ نمبر 3، زنا کی گواہی کا نصاب 4 گواہ ہے۔ نمبر 4، حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا مطالبے پر مشروط ہے۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ نمبر 5، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ زندہ ہو تو مطالبہ کا حق اسی کو ہے، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔ نمبر 6، غلام اپنے مولا کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو اے زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہو، تو ایسا شخص قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد لازم آئے گی۔ نمبر 8، اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر حد قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مخنث، اے بددیانت، اے لوتی، اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ نوٹ: حد قذف سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے قذف کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال و افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔